بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی خوبیوں اور آپ کی سنتوں کا تذکرہ گزشتہ کئی مجالس سے چل رہا ہے، اور جو ایک بنیادی عنوان ہمارا چل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس قدر ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اخلاق، عادتیں، خوبیاں ہوں گی، اس قدر ہماری زندگی کامیابی کی طرف چلے گی، اور سب سے بڑی چیز خود ہماری ذات، خود ہماری شخصیت اور ہماری ذات، اور ہم اپنے ذاتی طور پر ایک اچھا انسان، ایک اچھے باکمال انسان بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی، اور اسی طرح ہماری ذاتی زندگی اور ہماری ذاتی شخصیت پر بھی بہت بہتر اور ایک اچھا اثر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اگر ہم اپنے اندر اپنا پیدا کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو اس سے بہتر بناتے ہیں، اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو اچھا بناتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے عادتوں اور اخلاق اور آپ کی خوبیوں اور سنتوں کا تذکرہ ہوتا رہا۔ گزشتہ اتوار کی مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی کہ گھر میں آپ تشریف لے جاتے تو گھر والوں سے مسکرا کر پیش آتے تھے، اس کا تذکرہ تھا۔ آج کے معاشرے میں کس قدر ضروری ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آنا، اور اسی طرح آج کے معاشرے میں جبکہ ہر شخص پریشانیوں کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی بوجھ کی وجہ سے، حالات کے پیش نظر اس کی طبیعت میں غصہ ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو آج ہر شخص ایک دم سے غصے کی وجہ سے بد کلامی کی طرف، بد زبانی کی طرف اور لڑائی جھگڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں آپ کا کیا عمل تھا؟ آپ کس طرح رہا کرتے تھے؟ جب آپ کو غصہ آتا یا غصے کی کوئی بات ہوتی تو آپ کا کیا عمل تھا؟ یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اس سے ہماری شخصیت پر ایک اچھا اثر پڑے گا، ہماری شخصیت بہتر ہو جائے گی ہماری ساتھ، کیونکہ انسانوں میں جب انسان رہتا ہے، جب ہم دوست یاروں میں اور گھر والوں میں رہتے ہیں تو یا تو لوگ ہم سے خوش ہوتے ہیں یا لوگ ہم سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کے اخلاق کا، کردار کا بڑا دخل ہوتا ہے۔
کسی کی غلط بات کو سن کر ایک دم سے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر زبان سے غلط جملوں کا اظہار کر دینا، جس کو کہتے ہیں بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ، بد اخلاقی، تو اس سے لوگوں پر ایک برا اثر جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایک دم سے غصے میں آ کر یہ بہت غلط غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات مبارکہ، اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ بذات خود تو مزاج کے بہت نرم تھے، آپ کا مزاج بہت نرم تھا، آپ جھگڑوں سے بھاگا کرتے تھے، دور رہا کرتے تھے، نرم مزاج، نرم گفتگو، نرم دل، نرم زبان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، آپ اس کو عزت دیتے، احترام سے بٹھاتے، اور بہت محبت کا، شفقت کا برتاؤ فرماتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، آپ کی حیات میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز تھا وہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک الفاظ آتا ہے، حلیم الطبع، تحمل مزاج، برداشت، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور اس خوبی کے بارے میں کئی دفعہ ہم نے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جس انسان میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ ہر جگہ چل جاتا ہے، ہر کام کاروبار کو چلا دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ خوبی نہ ہو، برداشت، حلیم الطبع، تحمل مزاجی، کسی کی غلط کڑوی بات کو سن کر خاموش ہو جانا، سہ لینا، چپ ہو جانا، برداشت کر لینا، اظہار نہیں کرنا اس کے سامنے بدتمیزی سے، اگر وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو ہم بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، یہ ایسی بہترین خوبی ہے کہ ایسا شخص ہر جگہ چل جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ چل جاتا ہے۔ اور اگر کسی میں یہ خوبی نہیں ہے، بات بات پر غصہ آنا، ذرا سی کسی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کر دی تو ایک دم سے بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا، اس سے ہر ایک بھاگے گا، حتیٰ کہ اس کے گھر والے افراد، بیوی بچے بھی اس سے دور ہوں گے۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں باقاعدگی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ بھئی غصہ کتنا آتا ہے آپ کو، اور غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہو۔ تو جن لوگوں کے اندر طلب ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طلب ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے، تو جیسے میں نے گزشتہ اتوار کے بیان میں عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ 3 چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اس میں پہلی چیز یہ کہ اپنا کسی کو بڑا بناتے ہیں، دوسرا یہ کہ مشورہ کرتے ہیں، اور تیسرا اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ اب جس کے اندر یہ فکر ہوگی کہ میں بات بات پر غصہ کرتا ہوں، اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، ڈاکٹر کے پاس تو ایسی دوائی نہیں ہے کہ میری زبان بند ہو جائے، زبان تو بند نہیں کرنی، زبان جو غلط استعمال چلتا ہے اور جو زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، یہ کہاں ٹھیک ہوں گے، یہ سوچ رہے ہیں، اس کی اصلاح کہاں ہوگی۔ سر درد کی اصلاح، سر درد کی درستگی تو دوائی سے ہے، بخار کی درستگی ڈاکٹر کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دوائی سے شفا دے دیتے ہیں، ذریعہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہماری زبانیں بے جا ایک دم سے چل پڑتی ہیں، جس سے غلط غلط باتیں نکلا کرتی ہیں، جس سے ہم کسی کی دل کو زخمی کرتے ہیں، تیر نکلتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لها التیام، کہ یہ جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں نا، یہ تیر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں، جس سے دل زخمی ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اگر کسی کے بارے میں کسی کے منہ پہ یہ کہہ دیا تم تو ایسے ہو، تم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تم تو ایسے ہو، تو میں نے اس کو مارا نہیں ہے، میں اگر چماٹ اگر کسی کو مار دیتا تو وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تھی، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اس کی تکلیف زندگی پر اس کے دل پہ رہے گی،
زندگی بھر کی تکلیفیں. الفاظ کی تکلیف حضرت علی فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، چوٹ لگی ٹھیک ہو جاتی ہے تلوار سے، اگر کسی کو زخمی کر دیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کے الفاظ سے اس کا دل جو زخمی کیا ہے وہ سالوں میں بھی نہیں بھولے گا. اس کو یاد رہے گا اس نے ایسے موقع پہ مجھے یہ بات بولی تھی، یاد رہے گا اس کو. تو میں نے یہاں یہ عرض کیا کہ اب ہم اپنی اس چیز کی اصلاح کیسے کریں، اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہمارے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، غصہ آتا ہے، ہم ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرانی ہوتی ہے، یعنی اس کا علاج کرانا ہوتا ہے. علاج اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے پاس اسی چیز کا علاج ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے. ان سے جا کر ہم کہتے ہیں، ہم نے کسی کو اپنا بڑا بنایا، ان سے ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں کہ میرے اندر غصہ آتا ہے تو میں بیوی پر غصہ کرتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں والدین سے بدتمیزی کر جاتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں بچے کو مارتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں آفس میں ملازمین پر بہت سخت رویہ اختیار کرتا ہوں. اب یہ بیماریاں ہیں، اس کو کہتے ہیں روحانی بیماریاں. ابھی کیسے ٹھیک ہوں گی؟ تو وہی تین باتیں ہیں کہ اپنا کسی کو بڑا بنانا، اور اس بڑے کے علم میں ہم یہ بات لائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے. اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، اس پر عمل کر لیا، تین باتوں پر عمل ہو گیا، کامیاب زندگی شروع ہو گئی، زندگی صحیح رخ پر آنا شروع ہو گئی. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے، یا میں کھانا کھاتا ہوں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانے کے بعد، یا مجھے بھوک نہیں لگتی، تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ دوائی لینی، اس وقت کھانی، یہ کام. ہم اس کے مشورے پر پورا عمل کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، ایک دم سے طیش میں آ جاتے ہیں، ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے زبان پر ہمارا قابو نہیں رہتا، ہمارے ہاتھ پر ہمارا قابو نہیں رہتا، بچوں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر، سب پر ہم اپنا غصہ نکال دیتے ہیں، تو یہ بیماری ہے. اور یہ بیماری، جسمانی بیماری تو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ والی بیماریاں انسان کے ایمان کو، اس کے اعمال کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو گنہگار بناتی ہیں، اس کی آخرت خراب کرتی ہیں، آخرت خراب ہوتی ہے اس بیماری سے. یہ جو بیماریاں ہیں غصے کا آنا، جیسے ایک بیماری ہے کسی کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، یہ اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، یہ اتنی اچھی گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے، یہ اتنا اچھا کیوں پہن رہا ہے. یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہوتا ہے. اللہ والوں سے جا کر کہا جاتا ہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، روحانی مرض، اس مرض سے انسان گنہگار ہو رہا ہے. حسد گناہ ہے، حدیث میں حسد کو بہت سخت گناہ وعید آئی ہے. اب اس کا علاج کیسے کریں گے جب ہمیں یہ پتہ تو چلے کہ ہم بیمار ہیں. ایک مریض کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، تو کتنے خطرے کی بات ہے، کتنے خطرے کی بات ہے، یعنی کتنی خطرناک بات ہے. اور بلڈ پریشر کے بارے میں دیر سے پتہ چلے تو بلڈ پریشر کہتے ہیں اندر اندر انسان کی چیزیں خراب کرتا ہے. اگر جسمانی بیماری دیر سے پتہ چلے تو انسان کو صحت گرتی بعد میں جا کے پتہ چلے جب علاج بھی نہیں ہو پاتا. پھر کیا ہوتا ہے، علاج بھی نہیں ہو پاتا کہ اب تو مرض آپ بہت بڑھ گیا اور آپ آخری سٹیج پر آ گئے. اللہ حفاظت فرمائے، سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. کتنی عجیب حالت ہوئی. اسی طرح یہ روحانی بیماری جس سے ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، ہمارے اعمال ہم سے جا رہے ہیں، ہم گنہگار ہو رہے ہیں، جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں. ان کے بھی تو معلوم چلنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، یہ ہمارے اندر بیماری ہے. ہم کسی کو دیکھ کے چلتے ہیں، یہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، جس کو غیبت کا ہے قرآن میں اللہ نے گناہ کا، گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ گندی عادت ہے، یہ گندی بیماری ہے. اب اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، آخرت خراب ہو رہی ہے، جہنم سے قریب ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. یہ کب پتہ چلے گا کہ جب ہمیں احساس ہوگا، میں نے عرض کیا نا، جب ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی
کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جیسے صحت اچھی کرنے کے لیے انسان کیا کہتا ہے، صحت اچھی کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے کھانے کی ٹائمنگ بناتا ہے، اپنے چلنے پھرنے کے سونے کی ٹائمنگ بناتا ہے، اپنی واکنگ کی ٹائم بناتا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے. جس وقت میرے آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عادت کے لحاظ سے اچھا بنانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم کسی کو بڑا بھی بنائیں گے، کسی کے مشورے، اس بڑے کے مشورے پر عمل بھی کریں گے، اس سے پوچھا بھی کریں گے ہر بات کہ میں یہ کرتا ہوں، میں کیسے اپنی اصلاح کروں. مشکل تھوڑی ہے آج کل کے دور میں. واٹس ایپ پہ ایک وائس میسیج کر دیں، کسی کو پہلے بڑا بنا دیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں، اس کی اصلاح میں کیا کروں. لیکن یہ نہیں ہوتا ان سے. مشکل ہے، سب کے لیے مشکل ہے. جس طرح بعض لوگ جو اپنی بیماریاں ڈاکٹر سے چھپاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اپنی جسمانی صحت کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اور وہ آدمی جو اپنی بیماری ڈاکٹر کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ میں یہ مرض ہے، تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بات تھوڑی ہے، یہ لو بھی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اسی طرح جو لوگ اپنے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ میں نے اب اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے، میں نے کسی کو ستانا نہیں ہے، میں نے غصے میں غلط کسی سے نہیں کہنا. جب کسی کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے کو درست کرنا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے درست کرنا ہے، تو یہ فکر جب پیدا ہوگی تو پھر وہ کسی کو بڑا بھی بنائے گا، پھر وہ کسی کے مشورے پر بھی چلے گا، پھر وہ ان کو ہر بات بتائے گا بھی. بہت ضروری چیز ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. تو دونوں چیزوں کو برابر اگر لے لیں کہ جس طرح جسمانی صحت کی فکر نہ کی جائے تو نقصان ہے، اسی طرح روحانی صحت کی فکر نہ کی جائے تو نقصان. جسمانی میں تو صرف جسم کو نقصان پہنچے گا، روحانی صحت کا نقصان تو انسان کے اعمال خراب، ضائع، آخرت خراب، اللہ ناراض، جہنم سے قریب، جنت سے دور. کتنا نقصان ہے. اگر نزلے کا علاج نہ کیا تو جسم کو تھوڑا نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر اپنے اندر یہ غیبت کا علاج نہ کیا ہم نے، اگر ہمارے اندر غیبت کی بیماری ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، یا ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، گناہ ہے. یہ ہمارے اندر یہ ہے کہ غصہ آتے ہیں، ہم طیش میں آ کر زبان پر جو آئے غلط کلمات، غلط جملے، بد زبانی، بد کلامی کے الفاظ کہہ دیے، یا ہم کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ سب گناہ ہے. حدیث میں بولے گناہ ہے، بہتان ہے، تہمت ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں فکر تو پیدا ہو. تو اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ جس طرح ہم جسمانی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت اچھے آدمی. تو میں نے کہا آپ صبح کب اٹھتے ہیں؟ کہ رات کو میں 9 بجے سو جاتا ہوں. اٹھتے کب ہیں؟ 3 بجے میری نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد پڑھتا ہوں. واک کب شروع کرتے ہیں؟ صبح 2 سے 2.5 گھنٹے کی واک کرتا ہوں. کب شروع کرتے ہیں؟ 5:30 بجے میں گھر سے نکل جاتا ہوں، فجر سے 1 گھنٹے پہلے. 5:30 بجے میں گھر سے نکل جاتا ہوں. واک کب تک چلتی ہے؟ 7:30 بجے تک، 6:30 7 بجے تک واپس گھر پہنچتا ہوں. یہ ان کے اپنے جسم کو بہتر کر رہے ہیں. میں ایج کتنی ہے میں بتاتا نہیں ہوں. ایج کیوں نہیں بتاتے؟ نظر لگ جائے گی. بتائیں تو انہوں نے کہا بھائی میری ایج، فاروق بھائی ان کا نام ہے، بڑے اچھے آدمی، مسکراتا چہرہ ہے. میری ایج 65 سال ہے، اور چلنے پھرنے دوڑنے میں ماشاءاللہ ہم سے بہتر، نوجوانوں سے بہتر. جسم کا خیال کر رہے ہیں. صحت کا خیال کرنے پر حکم ہے، حدیث میں کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کا خیال کرو. یہ غلط نہیں کر رہے، صحیح کر رہے ہیں. وہ اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. وہ ثواب مل رہا ہے ان کو صحت کا خیال کرنے پر. سو رہے ہیں اپنے ٹائمنگ سے، اٹھ رہے ہیں اپنے ٹائمنگ سے، کھانے کی ٹائمنگ، کھانے پینے کی ہر چیز کی ٹائمنگ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جس میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی عمل بتا دیں، کوئی گر بتائیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، میں اس چکر میں تھا کہ بتائیں گے کہ 2 گھنٹے کی واک صبح، 2 گھنٹے کی واک شام میں، اتنا کھاؤ اتنا نہیں کھاؤ، میں یہ سمجھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کچھ بتائیں. ماشاءاللہ آپ 65 سال کے ہیں، نہ آپ کے بال سفید ہیں، اور آپ اتنی 2.5 گھنٹے کی واک کرتے ہیں، اور جس میدان میں آپ واک کرنے آ رہے ہیں وہاں سے آپ کا گھر 3 کلومیٹر دور ہے. 3 کلومیٹر پیدل چل کے واک کرنے آ رہے ہیں.
نہ آپ کے چہرے پر وہ کوئی کمزوری کے آثار، نہ کوئی شوگر، نہ بلڈ پریشر، 65 سال ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کچھ مجھے بھی بتا دیں آپ. تو میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بتائیں گے یہ کھایا کرو، یہ نہیں کھایا کرو، اتنی دیر واک کیا کرو. اس انتظار میں نے کہا دیکھو بھائی، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نظر صاف کر دیں، میری سوچ پاک کر دیں، میری زبان صاف کر دیں، میرا دل صاف کر دیں. نظر، دل، سوچ. یہ کیا کہہ رہے؟ جب ہم کسی کو دیکھ کے جلیں گے نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوگی، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، تو ہم کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے. بیماریاں لگتی ہیں کسی کو دیکھ کر جلنے سے، کڑنے سے، حسد سے. کہہ رہے میں تو ہر ایک کو دیکھ کے مسکراتا ہوں. کہہ رہے دوامہ میں 20 سال رہا، میرے ماتحت میں 400 ملازمین تھے. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے. 400 ملازمین کو میں سنبھالتا تھا. کہنے میں صبح جب اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ غصہ نہیں کروں گا کسی پر. ملازمین ہیں غلط کام کریں گے، غصہ آتا ہے. ہمارے ماتحتی میں اگر 10 ملازم آ جائیں، ہم سب کو ڈانٹتے رہتے ہیں سارا دن، کیا کیا کیا. کہہ رہے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور ارادہ کر کے گھر سے نکلتا تھا اپنے آفس کے لیے کہ غصہ نہیں کروں گا آج. پورا دن میری یہی ارادہ میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. کہہ رہے ملازمین تھے غلطیاں بھی کرتے تھے، میں غصہ نہیں کرتا تھا. یہ انہوں نے علاج بنایا ہوا تھا اپنا. اتنی حیرانگی ہوئی کہ ایک عام آدمی، نہ وہ حافظ، نہ وہ عالم، نہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ لگ رہے تھے، لیکن اس کی زندگی اتنی پیاری، ایسے مسکراتے چہرے سے باتیں کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں بس دل اپنا ہر ایک سے صاف رکھو، کسی کے لیے دل میں یہ نہ رکھو کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. سوچ اپنے لیے پاک رکھو، سب کی سب اچھے ہیں. نظر سے کسی کو برا مت دیکھو کہ یہ ایسا ہے پتہ نہیں کیا. ساری بیماریوں کی جڑی ہے یہ کہ ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری نظر ہمیشہ پاک صاف رہے، میری سوچ ہمیشہ صاف رہے، میرا دل ہمیشہ صاف رہے. کہنے کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی. جبکہ میں انتظار میں تھا کہ 2 گھنٹے کی واک بتائیں گے، سونا جاگنا بتائیں گے، کھانا پینا بتائیں گے، کچھ بھی نہیں بتائیں. تو ایک اچھی زندگی معلوم چلا، ایک اچھی زندگی اچھے کھانے پینے سے نہیں بنتی، ایک اچھی زندگی اچھی سوچ سے بنتی ہے. ایک اچھی زندگی اچھی عادتوں سے بنتی ہے، اچھے کردار سے بنتی ہے، اچھے معاملات سے بنتی ہے. ایک اچھی زندگی اچھا کھا کر کسی کو ستانے سے نہیں بنتی. ایک اچھی زندگی زیادہ سو کر دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنے سے نہیں بنتی. ایک اچھی زندگی کسی کے لیے برا سوچ کر نہیں بنتی. کسی کے لیے برا سوچیں گے تو خود اس برائی میں جائیں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر رخ پر آ جائے تو کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی. تو ایک تو یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کسی کو اپنا بڑا بنائیں، ان سے مشورہ کریں، بات بات پر مشورہ کریں. دنیا کے معاملات ہوں، دینی کوئی بھی معاملہ ہو، ان کی بات پر عمل کریں. اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ اگر ہمارے اندر کوئی مرض ہے، جسمانی یعنی روحانی مرض، یعنی ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے، جیسے میں نے عرض کی مثالیں دی ابھی، غصہ، بد کلامی، کسی کے لیے برا چاہنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، کسی کو اچھا کھاتا پہنتا دیکھ کر پریشان ہو جانا، یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ہمارے اندر امراض ہیں، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو دیر نہ کریں کہ علاج کرا لوں گا، کسی سے مشورہ کر لوں گا. نہیں، جس طرح جسمانی بیماری کی دیری سے جسم خراب ہو رہا ہے، ان بیماریوں کی موجودگی میں ان خرابی اور بری عادتوں سے دوسروں کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. بھئی ظاہر سی بات ہے، اگر میرے اندر غصہ کرنے کی عادت ہے اور میں غصہ کرتا ہوں تو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوں نا. میں میری بیوی بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے میرے غصے سے، میرے ساتھ کام کرنے والے ان کو تکلیف ہو رہی ہے میرے غصے سے. اور اگر میں ارادہ کر لوں کہ آج میں نے کسی پہ غصہ نہیں کرنا اور اپنی اصلاح کرانی ہے، اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے اندر غصے کی کیوں عادت ہے، تو بس انشاءاللہ آج سے اچھے انسان بن جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زندگی ہے، پیارے اخلاق ہیں، ان پیارے اخلاق اور پیارے کردار سے ہماری شخصیت اچھی بن جائے گی. ہم لوگوں میں
اچھا سمجھے جائیں گے. کوئی بولے گا نہیں بہت اچھے ہیں، ان کی برتاؤ بہت اچھا ہے، ان کی زبان گفتگو بہت اچھی ہے. کب ہوگا؟ جب ہم اپنی فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا ہے اللہ ہمارے جمع ہونا ہو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہی ہیں سنی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے. جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، اللہ ہم سب چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے چھوڑنا آسان فرما دیجیے. ساری برائیوں سے، رذائل سے، بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اچھا انسان بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں، ہمارے دوست احباب، متعلقین، شاگردوں کو، سب کو، ہم سب کو ایک اچھا اور ایک با اخلاق، با کردار، خوبیوں سے بھرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا انسان بنا دیجیے. یا اللہ نیک وکار بنا دیجیے. اللہ نیک وکار بنا دیجیے. یا اللہ اچھی خوبیوں سے، اچھی عادتوں سے، اچھے کردار سے ہمیں نواز دیجیے. بری عادتیں یا اللہ بری اور جتنی رذائل ہیں یا اللہ برائیاں ہیں جس سے ہماری شخصیت خراب ہوتی ہے اور جس سے دوسرے مسلمانوں کو اور ہمارے اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ ایسے سارے کاموں سے ہمیں بچا لیجیے. ایسے سارے کاموں سے، عادتوں سے ہمیں بچا لیجیے. ہم پر رحم فرما دیجیے. ہم پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے احباب دوستوں پر رحم فرما دیجیے. ہم سب پر رحم فرما دیجیے. اللہ عافیتوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے. عافیتوں کی، خیروں کی زندگی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجیے. اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.